نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 31، 32، 33 اور 34 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً متقی اور پرہیزگار لوگ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے، اور ان کی کامیابی کی صورت یہ ہوگی حدائق، کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، وَأَعْنَابًا اور انگوروں کے باغات، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا اور انہیں نوجوان ہم عمر لڑکیاں ملیں گی، وَكَأْسًا دِهَاقًا اور بھرے ہوئے پیالے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ قیامت قائم ہونے کے بعد جہنم کے اندر جائیں گے، جن کا برا انجام ہوگا، اور اس میں قصور انہی کا اپنا ہوگا کہ دنیا کی زندگی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاری ہوگی۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ جہنم ایسے لوگوں کی طاق میں بیٹھی ہے، جیسے ہی یہ لوگ جائیں گے تو انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے ان خوش قسمت لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو کل کو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان خوش قسمت لوگوں میں فرما دیں۔ فرمایا کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، تو وہی حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ان کی کامیابی کی صورت کیا ہوگی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات عطا کیے جائیں گے۔ حدائق، یہ حدیقہ کی جمع ہے، ایسے باغ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی حد بندی ہو، جس کے چاروں طرف دیوار دی گئی ہو۔ تو فرمایا کہ انہیں ایسے باغات عطا کیے جائیں گے۔ وَأَعْنَابًا انگور کو کہتے ہیں، عنب کی جمع ہے، انگوروں کے باغات ہوں گے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا کواعب یہ کائبہ کی جمع ہے، اور کائبہ اس نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں جو نئی نئی جوان ہوئی ہو۔ اترابا یہ تربن کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ہم عمر، یعنی اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم عمر نوجوان لڑکیاں عطا کی جائیں گی۔ اور یہاں جو ہم عمر کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس جنتی کی ہم عمر عورت ہوگی، یا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری جنت کی جتنی بھی حوریں ہوں گی وہ ساری کی ساری ہم عمر ہوں گی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کی عمر 30 سال کے لگ بھگ ہوگی، اس لیے کہ جب آدمی 30 سال کو پہنچتا ہے تو وہ جوانی کی صحیح عمر ہوتی ہے۔ آدمی کے اعضاء مکمل ہوتے ہیں، اس میں قوت آتی رہتی ہے 40 سال تک، اور 40 سال جو ہی گزرتے ہیں تو اس کے بعد اس کی جسمانی قوت کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ جتنی بھی طاقتور غذائیں کھاتا رہے، جتنی بھی حفاظت کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ 40 سال کی عمر کو پہنچے گا، اس کا جسم بھرپور قوت تک پہنچ جائے گا، اور جیسے ہی 40 سال کا عرصہ گزرنا شروع ہوگا تو اس کی جسمانی قوت کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا اور بھرے ہوئے پیالے اسے ملیں گے، دودھ کے پیالے، شہد کے پیالے، شراب کے پیالے، سلسبیل، زنجبیل، جتنے بھی چشمے ہوں گے جنت کے اندر، تو ان جنت سے بھر بھر کے پیالے اسے پلائے جائیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنتی لوگ جنت میں کسی قسم کی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، ولا كذابا اور وہاں پر جھوٹ بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ تو پاکیزہ جگہ ہے، تو پاکیزہ جگہ میں بیہودہ باتیں کہاں سے آ گئیں، جھوٹ کہاں سے آ گیا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا اللہ فرماتے ہیں
میرا پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوگی، ایسی عطا حسابہ جو سب کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی جنتی راضی ہو جائیں گے کہ واقعی اللہ نے حق ادا کر دیا ہمیں عطا کرنے کا، کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ چڑھ کر ہمیں عطا فرما دیا۔ رب السماوات والارض، وہ رب کے جو زمین و آسمان کا رب ہے، وما بینہما، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، الرحمن، جو رحمان ہے، رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جو مانگنے پر بھی دے اور بن مانگے بھی عطا کرے، اور رحیم اسے کہا جاتا ہے کہ جو مانگنے پر عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحمان ہے۔ آج ہمارے پاس پتہ نہیں بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو ہم نے اللہ سے کبھی مانگی نہیں، اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، اس دن اللہ سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ اللہ کریم کا روب اتنا زیادہ ہوگا، دبدبا اتنا زیادہ ہوگا، جلال اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ سے کوئی بھی ہم کلام نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم ارشاد فرمائیں گے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ وہ دن ہوگا کہ ساری روحیں یعنی سارے انسان، والملائکہ اور سارے فرشتے، صفا یہ قطاروں میں کھڑے ہوں گے۔ اور بعض لوگ ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں یوم یقوم الروح کہ روح سے مراد ہے جبرائیل امین، اور والملائکہ سے مراد ہے دوسرے فرشتے، کہ سارے فرشتے بھی قطاروں میں کھڑے ہوں گے، جبرائیل امین بھی کھڑے ہوں گے، بڑے فرشتے بھی، اور سارے انسان، جنات، ساری مخلوقات وہاں لائن میں کھڑی ہوں گی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور اللہ سے کوئی بھی ہم کلام نہیں ہو سکے گا سوائے اس شخص کے کہ جسے اللہ تعالیٰ خود اجازت عطا فرمائیں گے۔ وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کرے گا۔ یہاں دنیا میں تو جھوٹ بول کر آدمی اگلے کو مطمئن کر لیتا ہے، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا۔ جو بات کرنے کی جسے اجازت ملے گی تو وہ صحیح صحیح بات کرے گا۔ ذالک الیوم الحق، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دن برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جب قیامت قائم ہونی ہے یہ دن برحق ہے، تو اب جو شخص جس کی مرضی آئے وہ اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے، جنت میں ٹھکانہ بنائے، جہنم میں ٹھکانہ بنائے، اللہ کی نافرمانی کرے، فرما برداری کرے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کا مستحق بنائے، اس کی مرضی ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا جو قریب ہی آنے والا ہے، قیامت برپا ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، اللہ فرماتے ہیں جس دن ہر انسان اپنے ان سارے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجے ہوں، نیک اعمال کو بھی دیکھ لے گا، برے اعمال کو بھی دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور اس دن کافر تمنا کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ کیوں یہ تمنا اس لیے کرے گا کہ جب وہ دیکھے گا کہ بھائی جانوروں کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، انسانوں کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جانوروں کا حساب کر لیں گے تو اس کے بعد جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ تو یہ کافر کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا، یعنی جس طرح جانوروں کو اللہ نے مٹی بنا دیا تو عذاب سے بچ گئے، تو میں بھی عذاب سے بچ جاتا۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہاں پر کافر سے مراد ہے ابلیس۔ اس دن ابلیس یہ تمنا کرے گا کہ ہائے کاش میں مٹی ہوتا۔ کیوں؟ جب اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کو کہا تھا تو ابلیس نے کہا تھا کہ میں سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس دن شیطان کو پتہ چلے گا، ابلیس کو، کہ آج تو اللہ تعالیٰ نے اس خاکی مخلوق کو، مٹی سے پیدا کی ہوئی مخلوق کو جنت عطا کر دی اور اللہ مجھے جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ تو اس وقت شیطان تمنا کرے گا کہ ہائے کاش میں بھی مٹی ہوتا، یعنی میں بھی خاکی مخلوق میں سے ہوتا، تو آج شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔